يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف و تقدیس بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی دوستو بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں مٹی چو پیدا کیتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سب دا باپ بنایا اس لحاظ نال سب دی بنیاد جو ہے وہ ایک ہی ہے لیکن کئی اعتبارات دے نال
کہ انسان ایک دوسرے تو مختلف ہے، شکل و صورت کے اعتبار کے نال ایک انسان دوسرے انسان تو بہت مختلف ہے۔ گھٹ ہی کوئی شخص ایک دوسرے نال ملتا جلتا ہے۔ اس طرح ہی رنگاں دے اعتبار دے نال انسان ایک دوسرے تو مختلف ہے، اور اسی طرح ہی معاشی حالات کے اعتبار کے نال بھی اگر دیکھا جائے تو انسان دوسرے انسان تو کافی مختلف ہے۔ کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بہت بڑا سخی ہے، کوئی بہت بڑا فقیر ہے، کوئی ہر حال کے اندر اللہ کا شکر گزار ہے، کوئی ہر وقت ہی اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ یعنی ہر ایک دے حالات معاشی طور پہ بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح ہی ایمان اور عمل کے اعتبار کے نال بھی اگر دیکھا جائے تو انسان مختلف ہے۔ کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی با اخلاق ہے، کوئی بد اخلاق ہے، کوئی با کردار ہے، کوئی بد کردار ہے۔ یعنی نظریات کے حوالے نال بھی انسان مختلف ہے۔ رنگ و نسل کے اعتبار پر، معاشی حالات کے اعتبار پر، کردار کے لحاظ پر انسان ایک دوسرے تو مختلف ہے، لیکن سارے انسانوں کی ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، وہ خواہ امیر ہے تے خواہ غریب ہے، خواہ نیک ہے خواہ بد ہے، خواہ گورا تے خواہ کالا ہے، سوچ ایک ہی ہے، فکر ایک ہی ہے۔ وہ سوچ ہی ہے، وہ ہے خوشگوار زندگی کس طرح مل سکتی ہے۔ اس سے تو یہ گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ کہ ہر انسان ایک کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سوچتا ہے، غور و خوض کرتا ہے کہ میں خوشگوار زندگی کس طرح حاصل کر سکتا ہوں۔ کسی بھی رنگ و نسل نہ لے، کسی بھی نظریات نہ لے، کسی طرح دے بھی اس نے معاشی معاملات میں، لیکن ہر ایک دن فکر ہے کہ اچھی زندگی کس طرح ملے، خوشگوار زندگی کس طرح ملے۔ میرے بھائیوں، بغیر کسی تفصیل اور تمہید ہے اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اصول بیان کیتے ہیں۔ اگر اسی دنیا کی زندگی کو خوشگوار کرنا چاہتے ہیں، بہترین بنانا چاہتے ہیں، آسائش والی، آرام والی، سکون والی اگر زندگی کی بہار چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلا اصول قرآن پاک کے اندر جو بیان کیتا ہے اس دے اتے غور کرنا ہے، کیا اسی اس اصول دے اتے عمل پیرا ہاں؟
کیا اسی اس اصول نو اپنی زندگی دے اندر داخل کیتا ہے؟ اس اصول دے اتنے اسی کتنے کاربند ہیں؟ خواہش ہر ایک انسان دی ہے مینوں اچھی زندگی ملے، لیکن خواہش نال کم نہیں چلتا، عمل نال کم چلتا ہے۔ ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، خواہشاں بڑیاں نے، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہے۔ آئیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک اصول بیان کیتا ہے، اگر اسی خوشگوار زندگی اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں کہ اے امیر ہے، اے غریب ہے، اے گورا ہے، اے کالا ہے، اے کسی بھی نظریات نال اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب واسطے سانجھی بات کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک، اللہ رب العزت نے اس بات کو بڑے ہی احسن انداز دے نال بیان فرمایا، من عمل صالحا، نیک عمل کرنے والا، من ذکر او انثى، خواہ مذکر ہوئے خواہ مؤنث ہوئے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، کسی بھی رنگ و نسل تعلق ہے، ہوئے مرد یا ہوئے عورت، اللہ فرماتے ہیں نیک اعمال کرنے والا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا بھی ہوئے۔ اگر وہ چاہتا ہے میری زندگی خوشگوار ہو جائے، میری زندگی دے اندر بہار آ جائے، میری زندگی دے اندر سکون آ جائے، میری زندگی اندر راحت مینوں مل جائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک دو اصول نے، ایک ایمان تے ایک نیک اعمال، یہ جنہ دے پاس ہے، جڑے اس اصول دے اتے کاربند نے، خواہ مرد نے تے خواہ عورتاں نے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً، اسی انہاں نوں ایسی زندگی عطا کراں گے جڑی بڑی پاکیزہ ہوئے گی، بڑی خوشگوار ہوئے گی۔ خواہش ہر بندے دی، لیکن اصول تے عمل پیرا واسطے تیار نہیں۔ نہ سانو ایمان دا پتہ، نہ سانو نیک اعمال دا پتہ۔ جے نیک اعمال دا پتہ ہے تے اپنی من مانی دے کرتے، اپنی مرضی دے کرتے، خود ساختہ اعمال کرتے، وہ اعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتے جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو ثابت نے، اپنی من مانی دے اعمال کرنے، ایمان بھی کوئی نہیں، نیک اعمال بھی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جتھے ایمان دا ذکر کیتا اتھے نیک اعمال دا بھی ذکر کیتا، اور جتھے پہلا نیک اعمال دا ذکر کیتا ہے، جس طرح اس آیت چوتھے نال ایمان دا بھی ذکر کرنا ہے۔ فرمایا پہلا اصول ہے، اگر تسی خوشگوار زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو، خوبصورت، پاکیزہ، طیب، عمدہ، اچھی، فرمایا اس کا پہلا اصول ہے ایمان مضبوط کر لو، نیک اعمال وہ کرنے والے بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً، اسی ایسے مرد نو، ایسی عورت نو ایسی زندگی عطا کریں گے جو بڑی پاکیزہ ہوئے گی، اور اس کو مراد دنیا کی زندگی، بڑی بہترین زندگی ہوئے گی،
اور دوسرے نمبر دے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر کل قیامت والے دن انہوں جو اجر اسی عطا کرنا ہے، جو بدلہ اسی عطا کرنا ہے، بہت اچھا بدلہ ہے، اور ایک بدلہ انہوں دے اعمال دے سبب ہوئے۔ دوسری جگہ تے اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سورت نحل سی، یہ سورت رعد ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دنیا دی زندگی نو خوشگوار بنانے واسطے، بہترین بنانے واسطے اے اصول اور ضابطہ اتنے بھی بیان فرمایا۔ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا او لوگ جو ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، طوبی لہم، اللہ فرماتے ہیں انہاں واسطے خوشحالی ہی خوشحالی ہے، خوشگواری ہی خوشگواری ہے، انہاں واسطے مبارک زندگی دی خوشخبری ہے۔ طوبی لہم وحسن مآب، اور بہترین تے اچھا انہاں واسطے سی ٹھکانے دا بندوبست کروایا ہے۔ اور میں بہترین زندگی، یہ اللہ دے وعدے نے کنہ لال ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور اسی ٹھکانے نہ اور پاسے جاتے، اسی چاہنے ہیں خوشگوار زندگی اور طریقے نہ ملے، لیکن اس طرح مل نہیں سکتے۔ خوشگوار زندگی واسطے پہلا اصول اپنانا پڑے گا، اپنے آپ کو ایمان اور نیک اعمال کے سمندر اندر اتارنا پڑے گا، تو پھر زندگی دنیا دی خوشگوار ملے گی۔ اگر اس سے برعکس ہویا، اللہ رب العزت نے اس کی بھی بات بیان کر دی تھی قرآن پاک دے اندر، سورۃ طٰہٰ دے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ فرمایا جس نے ساڑھے دین تو اعراض کیا، اور دین تو مراد کیا ہے؟ ایمان، نیک اعمال، شریعت، ذکر اللہ کا، اللہ دی یاد، فرمایا اس تو منہ موڑ لیا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، فرمایا اس دی دنیا دی زندگی دے اندر خوشگواری چھین کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا دے اندر جینا دوبر کر دیا۔ معیشتاً ضنکا، فرمایا فائنانشی کرائسس اس کے اندر بہت عام ہے، اکنامکلی طور سے اپسٹ ہوئے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ معیشت میرے کول ہے۔ معیشت کدے کول ہے؟ اللہ دے کول ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں رزق جو ہے یہ آسمان تو ہوتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، یہ نہیں کیا؟ وَفِي الدُّکَانِ رِزْقُكُمْ، وَفِي فیکٹری رِزْقُكُمْ، وَفِي ورکشاپ رِزْقُكُمْ، وَفِي تجارت رِزْقُكُمْ، نا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اس بات کو بخوبی سمجھ لیجئے کہ رزق جو ہے آسمان تو ہوتا ہے، اور جو اللہ نے وعدہ کیتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد،
وما من دابة إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اللہ تعالی روئے زمین تے ہر جاندار جو ہے وما من دابة إلا على الله رزقها اس دا رزق بھی وَيَعْلَمُ مُسْتَقِرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین دے اندر ٹھہرنے دی جگہ جو ہے جس جگہ تے اس نے بنگلہ بنانا ہے کوٹھی بنانی ہے مکان بنانا ہے چوپڑی بنانی ہے محلات بنانے ہیں جس جگہ تے اس نے اپنی زندگی نو گزارنا ہے وَمُسْتَوْدَعَهَا زندگی گزارنے تو بعد اللہ فرماتے ہیں جس جگہ تے جا کے اس نے دفن ہونا ہے کل فی کتاب مبین ہر چیز میں لوح محفوظ لکھ چھوڑی ہے. تو جدو رزق اللہ کو ملنا ہے رزق آسمان تو ہونا ہے پھر وہ اصول اپنانے چاہیے نا کہ جنہ اصولوں کے نال ساری زندگی کے اندر بہار آ جائے. اور ایک ایسا انسان ہے کہ جس چیز نو اللہ ساڈے واسطے بہتر قرار دیندا ہے اچھا قرار دیندا ہے کہ تواڈے واسطے بہتر ہے بہترین ہے اچھا ہے اسی اس تو دور ہوتے جا رہے بلکہ دور ہو چکے. ابھی صاحب دینا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا نا قرآن پاک میں ایمان والے مخاطب کر کے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم. یہ ہے قرآن پاک کی آیت بولو تو صحیح. اچھا میرے تے عمل میں کرنا ہے کہ تساں کرنا ہے؟ میں نے اپنے ٹائم تے آ جاتا تسی کیوں نہیں ہوندے؟ میں نے عمل کر رہا کدی ہویا ہوئے 12:30 جمعہ ہوتا ٹائم ہوئے تو میں 1 بجے شروع کرنا اج تک ثابت کرے 12 سال میں ہو گئے نہیں تھے 12 سالوں کے اندر کدی جمعہ لیٹ شروع ہویا ہو یہ کہہ سکتے ہو لیٹ مکانا ہے تو 2-4 منٹ ہوتے ہو جاتے ہیں لیٹ شروع نہیں ہویا تسی لیٹ ہونے شروع ہوئے ہے کہ نہیں گل سر تھلے نہ چھوڑو پیار دیاں گلاں نے یہ جمعہ جنہ ہوتا ہے نا یہ ٹوننگ ہوتی ہے جی میں موٹر سائیکل آتی نہیں ٹوننگ ہوتی یہ ٹوننگ ہوتی تو اللہ آدھے یا ایھا الذین آمنوا تو انہوں مخاطب کر کے اے ایمان والے ہو پیارے ہو اللہ دے ہو اذا نودی للصلاۃ جدو نماز بھی منادی ہو جائے کی معنی اذان ہو جائے کتنا ہفتے والے دن من یوم الجمعہ جمعہ والے دن ایمان والے مخاطب کر کے فرمایا تو پھر کی کرو پھر دکان لاتے شٹر چک لو تے دکاندار یہ شروع کر لو پھر تجارت شروع کر لو پھر گڈی دے کے گمار کے روڈ دے نکل جاؤ بولو تو صحیح نا تو مانے دا بھی پتہ ہے تو یہ بھی پتہ ہے قرآن دی آیت ہے یہ بھی پتہ ہے سورۃ جمعہ دی آیت ہے یہ بھی پتہ ہے 28 پارے جو ہوتی ہے سارا کوئی تو پتہ ہے پھر یہ بھی پتہ ہے ایمان والے مخاطب کرے یہ عمل کے نہ ہوا سکھا کرنا ہے بولو مسلمان ہی کرنا نا اپنے آپ کو حدیث کہلوان والے اہل سنت کہلوان والے مسلمان میرے بھائیوں کیسا نبھا فکریہ ہے کیسی عجیب کفیت ہو چکی ہے ساڑی کیسی 8 دن بعد جمعہ پڑھنا ہے اور وہ بھی ایسی جناب ترلے رہنا ہے کہ انہیں وہ بھی بڑا پہاڑ اپنے
یہ مسلمانوں کا حال ہے. میں سعودی عرب کے اندر رہا 10 بجے مسجد فل ہو جاتی ہے. حرم تو علاوہ مسجد کی بات کر رہے ہیں. حرمین شریف ہے مکہ اور مدینہ اس تو علاوہ بھی بات ہے. عام مسجد کے اندر بھی موقع ملیا جمعہ پڑھن کا 10 ساڑھے 10 بجے مسجد نمازیاں کے نال فل. اتنے کوئی اور مسلمان نہیں تھے. اتنے بھی اسے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے. اور اللہ کی کہہ رہے ہیں فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اللہ دے ذکر دی طرف جلدی کرو دوڑ دے ہوا ہے. آسا یوسا دا مانا ہوتا ہے سائی کرنا توڑنا. حالانکہ عام نمازہ دے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسئلہ ہے کہ کدی بھی نماز دے اندر توڑ کے شامل نہ ہو. مطلب تسی آئے ہو نا تے نماز کھڑی جلدی جلدی وضو کیتا. کئی بندے کی عادت ہوتی ہے بڑی جلدی نماز شامل ہو. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کرو. بڑے وقار نال سکون اور اطمینان نال نماز شامل ہو جاؤ. جتنی مل جائے امام دے نال اتنی پڑھ لو باقی دی بعد چلا. کتنا ایزی مسئلہ ہے. لیکن جمعہ واسطے اللہ کی فرماتے ہیں فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ پاؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ تے تجارت نو چھوڑ دیو. اللہ دے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. یہ تواڈے واسطے بہتر ہے. رب جڑی شے بہتر کہے کیوں ڈاکٹراں نے ویکسین دواؤ تواڈے واسطے بہتر ہے. کوئی بار بار بھاویں کارڈ منگوائی جاؤ لیکن ویکسین تواڈے واسطے بہتر ہے. ڈاکٹر نے کہندے اے شے نہ کھاؤ تواڈے واسطے نقصان دے میں تے کھاؤ تواڈے واسطے بہتر ہے. ڈاکٹر دی گل تے دیسی عمل کر لیندے ہاں. ٹیچراں دی گل تے عمل کر لیندے ہاں. پروفیسراں دی گل تے عمل کر لیندے ہاں. صحافیاں دی گل تے عمل کر لیندے ہاں. لیکن رب دے قرآن دے عمل کیوں نہیں کردے؟ فرمایا ذالکم خیر لکم. اللہ دے تواڈے واسطے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون. اگر تسی اس بات کو جانتے ہو تو بات دور نہ نکل جائے. آئیے اگر خوشگوار زندگی چاہنے ہیں بہترین زندگی چاہنے ہیں تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے عمل کرنا پائے گا. آقا علیہ السلام دیاں دسیاں ہوئیاں گلاں دے اوتے عمل کرنا ہوئے گا. قرآن پاک نے جو اصول پہلا بیان کیتا ہے ایمان والے بن جاؤ تے نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ. اللہ دے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. میں ایسے بندیاں نو خوشگوار زندگی دیاں بہاراں عطا کرتے ہیں. پہلا اصول ہے ایمان اور نیک اعمال. ایمان بھی ساڈے چ ڈگمگاندا ہے. ایمان ڈگمگاندا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایمان نو مضبوط کرنا نہ تے نیک اعمال دا پانی دیا کرو. نیک اعمال کے ذریعے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اللہ تعالی جو کوئی تواڈے وچوں امید رکھدا ہے اللہ نال ملاقات کرنی ہے سب دی ہونی ہے. اللہ نے 5 سوال کیوں کرتے؟ وہ 5 سوال کہڑے نے؟ وہ پہنا کئی باری دسے جاتا. رب نال ملاقات کرنی ہے یقیناً کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اس کو چاہیے اور نیک اعمال کرے. اور نیک اعمال جو پہلے نمبر تے نماز ہی ہوتی ہے. نیک اعمال جڑی نماز ساڈے واسطے مشکل بن گئی. کرا دے کر بے نماز نے محلے دے محلے بے نماز نے ٹونا دے ٹون بے نماز نے. پھر خوشگوار زندگی کیویں ملے؟ سکون تے اطمینان والی زندگی کیویں ملے؟ مبارک زندگی کس طرح ساڈے حصے دے اندر آئے؟
بغیر دوائی کھان تو آرام نہیں نہ ہوتا مطلب دوائی لے آ کے ٹنگ چھڑے جا کے کلی دے کہ آرام آ جائے گا جی اللہ فرماتے ہیں آؤ اس اصول دے عمل تسی کرو تو پھر دیکھنا تواڈی زندگی دے اندر بہار کس طرح آ جاندی اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر اس بات کو کئی مقامات تے ذکر فرمایا ہے ایمان تے نیک اعمال اور ایمان ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا نظریہ ہے ایک ایسی فکر ہے ایک ایسا یقین ہے ایک ایسا وجدان ہے کل قیامت کا دن ہوئے گا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہ نے ایمان ہے دنیا دے ایمان تسی اختیار کرو ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دنیا دے ایمان تسی اختیار کرو غالب تسی ہو گے فتح یاب تسی ہو گے تے اے ہوئی ایمان جڑا اللہ فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا یوم لا یخزی اللہ والنبی والذین آمنوا معه دو گروہ ایسے نے جنہ دو گروہاں دے قریب دن قیامت دی رسوائی نہیں آئے گی ایک نبیاں دا گروہ ہوئے گا دوجا ایمان والے دا گروہ ہوئے گا ایمان ہے بھی شہ نہیں ہے ایمان یہ پتہ لگنا نا پل صراط تو جی میں دن ہے اور اس وقت علم ہوئے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم اے ایمان جڑا ہے اسی نور دی شکل دے دیاں گے روشنی دی شکل ہو جائے گی اے ایمان نور بن جائے گا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم سجے بھی نور ہوئے گا کھبے بھی نور ہوئے گا اتے بھی نور ہوئے گا تھلے بھی نور ہوئے گا اگے بھی نور ہوئے گا پیچھے بھی نور ہوئے گا فرمایا اے ایمان والے جس ایمان کو دنیا دے تو حقیر سمجھنا جس ایمان کی تیرے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں نا کوئی حیثیت نہیں نا اے ایمان دن قیامت والے دن نور بن جائے گا اللہ فرماتے ہیں دن قیامت نو پل صراط تو ایمان والے اس طرح گزرن گے اپنے ایمان دی روشنی دے اندر جویں آنکھ چمکی تھی ہے جڑے منافقین ہون گے وہ کہیں گے سانو بھی نال ملا لو سانو بھی نال ملا لو تے ایمان والے جڑے اپنے ایمان انہاں دے قریب قریب روشنی رہنی ویکھو نا ایک مثال دینا اندھیری رات ہوئے اچانک لائٹ بھی بند ہو جائے کسے پاسوں کوئی ونڈو اور کھڑکی دے وچوں کوئی روشنی نہ آوے اچانک ایک بندہ اپنے موبائل دی ٹارچ جلا دے تے پوری جگہ دے روشنی ہو جائے اسی طرح ہی ایمان والے دن قیامت نو اے معاملہ ہوئے گا جدو ہر پاسے اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے گا ہر پاسے اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے گا طریقی دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا اللہ فرماتے ہیں اس وقت اسی انہاں دے ایمان دیاں لائٹاں بال دیاں گے اپنے ایمان دی روشنی دے اندر پل صراط نو گزر کرتے یہ بہت کھٹن معاملہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو مشکل معاملہ ہے دن قیامت والے دن پہلے نمبر تے پل صراط نو گزر تے ساڈا ایمان تے جُتی نہیں بدل جاندا ساڈے ایمان دی کڑی ایتھے ہون باہر 100 دا نوٹ سکرو لگ نہیں پتہ جاندا لائٹ ڈال کے ایک نے میرا دوجے نے میرا ساڈے ایمان نے کی کیا ساڈا ایمان تے جناب
ایمان اور نیک اعمال اگر کوئی انسان اپنے اندر ایک اصول پیدا کر لے اور اس اصول تے کار بند ہو جائے، ایمان بھی مضبوط کرے اور ایمان دے نال نیک اعمال دا خزانہ جمع کرے، تو ایک خوشگوار زندگی حاصل کرنے واسطے ایک پہلا اصول ہوئے گا۔ اگر اس اصول تے کامیاب اور کامران اسی چاہنے ہیں دنیا دی زندگی اندر ہونا، تو اس اصول تے کاربند ہونا پڑے گا، ورنہ دوسری صورت دے اندر ساری زندگی دے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں، دکھ ہی دکھ، تکلیف ہی تکلیفاں، سکون کدی نہیں آ سکتا۔ باوجود اس دے کہ ملہ بھی ہون، فیکٹریاں بھی ہون، ورک شاپاں بھی ہون، تجارت بھی ہوئے، لیکن اگر بندہ ایمان والا نیک اعمال کرنے والا نہیں ہے، اس کو پوچھ کے دیکھو، وہ یہی کہے گا میرے نال تو بڑا کوئی پریشان حال ہی کوئی نہیں، میرے نال بڑا کوئی دکھ ہی کوئی نہیں۔ آؤ میرے بھی اور بات مفتی مکائیے، ایمان اور نیک اعمال یہ پہلا اصول ہے، باقی انشاءاللہ ادھر میں بیان کریں گے۔ اللہ رسول نے سنا۔